کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ محمد سے کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے۔ دوسری آیت میں یہ نام آیا ہے، اس اعتبار سے اس سورت کا نام سورہ محمد رکھا گیا۔ قرآن کریم میں غالباً 3 جگہوں پر حضور علیہ السلام کا نام آیا ہے، ایک یہاں اس سورت میں، ایک اگلی سورت سورۃ الفتح میں آیا محمد الرسول اللہ، اور ایک چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں آیا وما محمد الا رسول۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الجہاد بھی ہے، اس لیے کہ اس میں جہاد کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں، کچھ مسائل، کچھ ہدایات اور رہنمائیاں جہاد کے سلسلے میں دی گئی ہیں۔ سورت مدنی سورت ہے، اس لیے کہ جہاد کا حکم مدینے میں حضور علیہ السلام کے اور صحابہ کے آنے اور ہجرت کرنے کے بعد دیا گیا ہے۔ چونکہ مدینہ آنے کے بعد بھی مشرکین مکہ اور عرب کے کافر لوگ مسلمانوں کو برداشت نہیں کر رہے تھے، اور مسلمانوں کی نئی وجود میں آنے والی اس بستی کو وہ مٹا دینا چاہتے تھے، کسی طریقے سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے وہ کوششیں کرتے رہتے تھے، اس وجہ سے پھر جہاد کا حکم آیا ہے۔ اور مدینے میں چونکہ مسلم آباد تھے تو ساتھ میں یہودی بھی تھے اور منافق بھی تھے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اوپر سے ظاہراً مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ وہ کبھی یہودیوں کے ساتھ مل کر، کبھی مشرکین مکہ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اس لیے وہ لوگ کیا کریں گے جب جہاد کا موقع آئے گا، ان کا رویہ کیا ہوگا، تو اس کو بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کی توحید کو، اللہ کو ایک نہیں مانا، اور اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں، نبوت و رسالت، قرآن کی صداقت، حقانیت، سچائی، مرنے کے بعد کی زندگی، جنت اور جہنم، ان کا انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا۔ اللہ کے راستے سے روکنے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں آ گئے، دین کو اپنا لیا، مسلمان ہو گئے، ان کو ڈرا دھمکا کر، اذیت میں مبتلا کر کے، تکلیفیں دے کر، مظالم کے پہاڑ ڈال کر، توڑ کر ان کو واپس لانے کی کوشش کرتے تھے، یا لالچ دے کر ان کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پہلے تو اذیتیں دی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی، کانٹے راستوں میں بچھائے گئے، برا بلا کہا گیا، آپ کے ماننے والوں کو ستایا گیا، بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی، جو بھی شکل اذیت اور تکلیف پہنچانے کی ہوتی ہے وہ انہوں نے اختیار کیا۔ اس میں بھی باز نہیں آئے، کسی رعب، دبدبے اور خوف میں مبتلا نہیں ہوئے، تو پھر لالچ دیا اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اگر تم چاہو سرداری تو ہم تمہیں سردار بنا دیتے ہیں، اس سے باز آ جاؤ، توحید کو مت پھیلاؤ، اس کا پیغام مت پہنچاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو مال تو مال کا ڈھیر لگا دیں گے، دولت کا ڈھیر انبار لگا دیں گے آپ کے سامنے، بس توحید کے پیغام کو چھوڑ دو۔ اور اگر عرب کی کسی حسینہ خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، شہرت حاصل کر کے، پھر تم چاہو کہ کسی بڑے گھرانے میں شادی کر لو، تو ہم وہ بھی تمہیں کرنے کے لیے، تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انبیاء کو دھمکیاں بھی دی، گھر سے نکال دیں گے، بے گھر کر دیں گے، ہمارے درم میں واپس آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، اپنے ملک سے، علاقے سے نکال دیں گے۔ طرح طرح کی چیزیں جو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے حربے، ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں، وہ سب اس میں آ جائیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ اضل اعمالہم، اللہ ان کے
اعمال کو، ان کے کاموں کو بیکار کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ کاموں کو بیکار اور ضائع کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ جو اسکیمیں چلا رہے ہیں، وہ جو پلاننگ کر رہے ہیں، وہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور وہ جو اللہ کے کلمے کے جھنڈے کو بلند ہونے سے روک رہے ہیں، اس کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ساری سازشوں کو ہم فیل کر دیں گے، اسکیموں کو ناکام کر دیں گے۔ اور اعمال کو ضائع کرنے کا مطلب یہ کہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں لیکن ہیں کفر پر، ان کے اعمال بیکار جائیں گے، آخرت میں ان کے کام نہیں آئے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، لیکن ان کے مقابلے میں جو ایمان لے آئے، جو نیک عمل کی، جنہوں نے نیک عمل کیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لے آئے، جو اللہ کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، سچا واضح پیغام ہے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان سے جو بھول چوک ہو گئی، جو غلطیاں ہو گئی، ان کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا اور ان کی حالت کو درست کر دے گا۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم۔ یہ اس وجہ سے کہ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے باطل کو اپنایا ہے، باطل کی پیروی کی ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ رب کی طرف سے آنے والے حق کے پیروکار ہیں، حق کے پیغام کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، حق اور باطل کی، ایمان اور کفر کی، شرک اور توحید کی، مومنوں اور کافروں کی، اور پھر ان کے انجام کی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ۔ اب یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے اس میں جہاد کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الجہاد کا نام بھی دیا گیا ہے۔ جہاد جو ہے آج کل اس کو دہشت گردی کہتے ہیں لوگ، دشمنان اسلام نے پروپیگنڈا کیا ہے، لیکن جتنی بھی آسمانی شریعتیں، آسمان سے اترنے والی شریعتیں ہیں، آسمان سے اترنے والے ادیان ہیں، ان سب میں جہاد کا حکم تھا۔ یہاں تک کہ ہم جن کو آسمانی شریعت نہیں مانتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ہی صحیح ہیں، ہمارا دھرم صحیح ہے، ان کے یہاں بھی دھرم یدھ ہے، اس کے بارے میں جنگیں لڑی گئی ہے، اور اس کے بارے میں ساری ان کی کتابوں میں ذکر آیا ہے دھرم یدھ کا۔ تو دھرم یدھ تو ان کے یہاں بھی ہے، جہاد کا اگر دوسرا ترجمہ کیا جائے وہی ہے کہ اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے، کسی زمین کے خطے کو، علاقے کو، ملک کو، زمین کے کسی حصے کو لینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو مقدس لڑائی لڑی جائے اس کو کہتے ہیں جہاد۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ اصل حکم تھا مرکز کا، مسلمانوں کا ایک مرکز ہو، مسلمانوں کی ایک طاقت ہو، مسلمانوں کی ایک حکومت ہو اور اس کے ماتحت جہاد کیا جائے، یہ اصل تھا۔ جیسے پہلے خلافت تھی، خلافت سے تمام دنیا کے، پوری دنیا کے مسلمان جڑے ہوئے تھے، ادھر سے جو آرڈر جاری ہوتا تھا تو پھر ساری جگہ پر اس حکم کو، آرڈر کو فالو کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے سب سے زیادہ دشمنان اسلام ڈرتے ہیں نا، وہ خلافت کے نام سے ڈرتے۔ آپ خلافت پر ایک تقریر زوردار کر دیجئے، دیکھیے دوسرے دن آپ کا خلاف کارروائی ہو جائے گی۔ ہم نہیں سمجھتے کہ خلافت کیا ہے، خلافت کا پاور کیا ہے، خلافت کی طاقت کیا ہے، خلافت کا اثر کیا ہے، لیکن اسلامی جو دشمن ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ جہاں جہاں اس لیے کوشش کی گئی کہ ہم اسلامی خلافت قائم کریں گے، دیکھیے دنیا کی سپر پاور طاقتوں نے ان کے خلاف لڑائی کی۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم حکومتیں ہوں لیکن اس خلافت کے نام سے کہیں کوئی حکومت قائم نہ کی جائے، اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کو طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم اسلامی خلافت قائم کریں گے، مسلمانوں کے دل ان سے جڑے ہوئے، چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ کوئی اور ملک ہو، مسلمان ان سے جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں۔ تو اسلامی خلافت کا یہ کام تھا کہ جہاد کیا جائے منظم طریقے سے، جس طرح کسی ملک کی فوج ہوتی ہے نا، منظم ہوتی ہے اور وہ لڑتی ہے دشمن کے خلاف، اسی طرح۔ لیکن چونکہ دشمنان اسلام نے خلافت کو توڑ دیا،
ختم کر دیا۔ عربوں کو کہہ دیا تم ہم آزاد حکومت ہم تمہیں دے دیں گے، شریف مکہ کو بغاوت کے لیے آمادہ کیا، مکہ کے شریف نے ترک حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، دوسروں کو کچھ اور کہا، تیسروں کو کچھ اور کہا۔ آج ہم دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں۔ اب وہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے نہیں لڑتے ہیں، اپنے ملک کے لیے ضرور لڑتے ہیں۔ وہ جذبہ نہیں ہے اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے کا جذبہ ہوتا تو آج فلسطین اس طرح فلسطینی بے یار و مددگار نہ چھوڑے جاتے، اور تمام اسلامی ممالک یہاں اکٹھا ہو جاتے کہ نہیں، یہ ہماری ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور لڑتے۔ اور کیا جب فلسطینی اتنے نہتے ہیں، جہاں پر غزہ میں ہتھیار بنانے کے لیے کوئی سامان نہیں جانے دیا جاتا ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لوہے کا سامان تک نہیں جانے دیا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ ایمان اور جذبات سے بھرے ہوئے لوگ اپنے اعتبار سے جو کچھ کر رہے ہیں، اور ناکوں چنے چبوا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، اور دہشت بٹھائے ہوئے ہیں، نہتے ہو کر، بے ہتھیار ہو کر۔ خود فلسطین دو حکومتوں میں ہے، ایک وہ دوسری فتح والی ہے، وہ الگ ہیں، ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو حماس والوں کا ہے، اور حماس والوں کے پاس ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں ہے، اپنے آدھے فلسطینیوں سے وہ الگ ہے، لیکن اللہ نے جذبہ دیا ہے، ناکوں چنے چبائے ہوئے۔ اور ابھی بھی دیکھیے ظاہری طور پر نقصان ہوا ہے، لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے نا، اس کی وجہ سے آگے دیکھیے کیا انجام ہوتا ہے۔ کتنے سارے فوجیوں کو ابھی بھی یہودیوں کو قبضے میں ہے، اور وہ مل بھی نہیں رہے۔ ایک طرف فلسطینی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پورے غزہ پر قبضہ کر لیا، تو وہ تمہارے 200-250 جو فوجی ہیں وہ کہاں گئے؟ ان کو حاصل کیوں نہیں کیا؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمان ممالک متحد ہو کر جہاد کرتے نا، تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں، آرگنائزیشن، تنظیمیں الگ الگ نام سے بنی ہوئی ہے نا، یہ معاملہ نہیں آتا۔ مثال سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، پائپ سے پانی آ رہا ہے، آگے سے آپ پائپ کو بند کر دیں گے، پانی آگے سے نہیں گرنے دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر سے ادھر سے پائپ پھٹے گا، پانی ادھر ادھر سے نکلے گا۔ تو جب مسلمان متحد ہو کر خلافت کے نام پر نہیں ہو رہے ہیں اور اسلامی جہاد نہیں کر رہے ہیں، تو پھر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں اپنے اپنے طور پر مجاہدین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اس میں مسلمان حکومتوں کا بھی قصور ہے، کوتاہی ہے۔ اصل تو مسلمان حکومت ہی جہاد کرتی، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی پارٹی، نہ کوئی ٹکڑی۔ تو اللہ نے یہ فرمایا جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، اور ہر کافر سے نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، چونکہ یہ جس پس منظر میں اتر رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو بے گھر کیے ہوئے ہیں، مسلمان مدینے پہنچ گئے ہیں، وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دے رہے ہیں۔ یہ کافر مکہ کے عرب کے لوگ تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور آئندہ جو ان کے طرز کو اپنائے گا ان کے بارے میں ہی ہے، ہر کافر سے نہیں ہے۔ جو برسر پیکار ہے، جو ہمیں جینے نہیں دے رہا ہے، ہمارے سے لڑ رہا ہے، ہمیں بے چین کیے ہوئے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا جب مٹ بھیڑ ہو جائے، یعنی آمنا سامنا ہو جائے۔ ایسے تو اسلام یہ کہتا ہے صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرو، اللہ ہماری جان بھی محفوظ رکھے، مال بھی محفوظ رکھے، عزت و آبرو بھی محفوظ رکھے، کاروبار بھی محفوظ رکھے۔ اللہ سے یہ مانگو دشمن سے لڑنے کی نوبت نہ آئے، جنگ کی نوبت نہ آئے، لڑائی کی نوبت نہ آئے، اللہ سے یہ مانگو، ہمیشہ عافیت مانگو۔ لیکن دشمن اتنا مجبور کر دے کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، پھر یہ آتا ہے فضرب الرقاب، جب مٹ بھیڑی ہو جائے تو پھر اچھی طرح سے گردنیں اڑاؤ۔ خاص طور پر ان کی جو دین کے راستے میں روڑا اٹکائے ہوئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ائمۃ الکفر، کفر کے بڑے بڑے سرغنہ جو ہے نا، ظالم قسم کے، جو پوری دنیا کو اپنی طرف کیے ہوئے، اسلام کے راستے میں روڑا بنے ہوئے ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہا فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کو تو اچھی طرح سے نمٹاؤ، اچھی طرح سے ان کی خوب مار کٹائی کرو، حتی اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب ان کو تم چور چور کر دو، خون ریزی کر دو، فشدوا الوثاق۔ تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہر کافر جو جہاں کہیں بھی مل جائے اس کی مار کٹائی کر دو، اس کی گردن اڑا دو۔ مٹ بھیڑ جن سے ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کمزوری مت دکھاؤ، تردد، شک و شبہ، ان کو ماریں کہ نہ ماریں، نہیں، جنگ کے میدان میں سامنے آ گیا ہے، پھر کوئی نرم دلی رحم دلی نہیں، اچھی طرح سے ان کی پڑھائی کرو، اور پھر اچھے جو ان کے سردار ہیں بدماش قسم کے، ان کو مار دو، ختم کر دو، باقی جو ہیں سرنڈر ہو جائیں، ان کو مضبوطی سے باندھ دو۔
اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی جو باندھ لیے گئے، قیدی بنا دیے گئے ہیں، ان کے سلسلے میں تقریباً 5-6 شکلیں جو حدیث میں آئی ہے، لیکن یہاں صرف 2 شکلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر یا تو احسان کر دو، یوں ہی چھوڑ دو۔ احسان کر کا مطلب ہے قیدی ہو گئے، مجبور ہو گئے، بے بس ہو گئے، ان کو چھوڑ دو، جاؤ۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر احسان کرنے کے نتیجے میں وہ کہتا ہے یار ہم تو دشمن بن کے آئے تھے، قیدی بھی بنا دیے گئے اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا، احسان مانتے ہیں۔ کسی ملک کا کوئی چلا جاتا ہے نا دوسرے ملک میں، اور انہوں نے گرا دیا ہوائی جہاز سے اور اتار دیا، چائے پلا دی، چائے پلا کے بسکٹ کھلا کے واپس بھیج دیا، تو کہتے ہیں یار اچھے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے فوجی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے لوگوں میں، ان فوجیوں میں بھی ایک ہمدردی کا جذبہ آتا ہے، تو آپ معاف کر دو۔ اور اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، جنگوں میں قیدی بننے والوں کے ساتھ بھی کیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اور بہت مشہور واقعہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، صحابہ کی ٹکڑی گئی ہوئی تھی، وہ قابو میں آگے پکڑ کے لائے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دو، 3 دن باندھے رکھا، مسلمانوں کے آپس کے معاملات کو، اخلاق کو، رہن سہن کو، معاشرت کو، اللہ سے تعلق کو، بندوں کے ساتھ اچھے معاشرت کو دیکھا، متاثر ہو گئے۔ اللہ کے نبی روزانہ جاتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے آتے ہوئے کہتے تھے ثمامہ کیا حال ہے؟ کہا کہ حال تو ٹھیک ہے، اگر احسان کرو گے تو آپ ہمیشہ احسان مند رہنے والے پر احسان کرو گے، کبھی احسان بھولوں گا نہیں، اور اگر آپ قتل کر دیتے ہیں مجھے تو اس کا بھی میں مستحق ہوں، کیونکہ ہمیشہ آپ کے خلاف رہا ہوں۔ 3 دن کے بعد حضور نے چھوڑ دیا، چھوڑ دو ان کو۔ بڑا سردار ہے، سردار قسم کا جو ہوتا ہے نا اس کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا ہے، اس کو تو قتل ہی کیا جاتا ہے تاکہ پیچھے والوں کا حوصلہ ٹوٹے، لیکن حضور نے کہا چھوڑ دو۔ جیسے ہی چھوڑا ہے مسجد نبوی سے باہر گئے، پاس میں باغ تھا، پانی تھا، کنواں تھا، وہاں نہائے، کلمہ پڑھا، واپس آ کر کہا حضور میں آپ کا غلام بن رہا ہوں۔ پھر کہا اب میں مکہ جا رہا ہوں، عمرے کی نیت سے جا رہا تھا، آپ کے فوجیوں نے پکڑ لیا، اب میں مکہ جا رہا ہوں عمرہ کرنے، اور مکے والوں نے اگر چھیڑ دیا نا مجھے، اعلان کروں گا محمد کا غلام بن گیا ہوں، اگر چھیڑ دیا تو یمن سے، یمامہ سے گندم آتا تھا، گیہوں آتی تھی مکہ والوں کے لیے، وہیں سے آتی تھی، سپلائی ہوتے تھے، ایک دانہ نہیں دوں گا۔ پھر کیا بھی ایسا، لیکن بعد میں مکے والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کم سے کم خوراک کی جو ہماری گندم ہے اس کو جاری کر دیں۔ بہرحال اما منم بعد، قیدی ہو جائیں تو پھر یا تو احسان کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، یا پھر فدیہ جس کو ہرجانہ کہتے ہیں، ہرجانہ لے کر چھوڑ دیں۔ ہرجانے میں پیسے بھی ہو سکتے ہیں، حضور نے غزوہ بدر میں ایسا کیا ہے، جن کے پاس پیسے تھے پیسے لیے تاکہ مسلمان جو کمزور ہیں ان کے کام آئیں، اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان کو محنت کروا دیں۔ جیسے کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھنا جانتے تھے، لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا جانتے تھے اور لکھنا جانتے تھے، حضور نے کہا 10 بچوں کو تم لکھا دو، پڑھا دو، وہ پڑھ لکھ لیں گے، وہ تیار ہو جائیں گے ہمارے بچے، تو تم کو چھوڑ دیں گے ہم۔ یہ بھی حضور نے کیا۔ اس میں بڑی عجیب بات علماء نے لکھی کہ یہ جو کافر تھے جن کو کہا تھا تم لکھاؤ پڑھاؤ، انہوں نے کیا پڑھا بچوں کو پڑھایا ہوگا؟ قرآن، نورانی قاعدہ، دین کی باتیں نہیں، بلکہ حساب کتاب جو عصری علوم کہتے ہیں نا، اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو تو یہی آتا ہوگا، دین کی باتیں تھوڑی آتی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے جنگ میں قید ہونے والے ان لوگوں کا ہرجانہ یہ کہا کہ ان بچوں کو آپ یہ جو بھی تمہارے پاس علم ہے نا، دینی نہیں دنیاوی، وہ سکھاؤ۔ تو اس سے آپ انداز لگائیں اسلام میں دین اور دنیا کی اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ان سے کہا گیا تم اپنی جو مہارت ہے وہ ان بچوں کو سکھاؤ، 10 بچے ہمارے تیار ہو جائیں گے، پھر تم چلے جانا۔ غالباً زید بن ثابت نے اسی زمانے میں حساب سیکھا ہے انہی لوگوں سے۔ تو یا تو پھر فدا کر دو، یعنی فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ دوسری شکلیں ہیں وہ حدیث میں آئی ہے، حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ جو جنگ چل رہی ہے ابھی، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تمہارے اور کفاران مکہ کے درمیان جنگ چل رہی ہے، یہ ختم ہو جائے، وہ حوصلے ہار دیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جب تک اسلام کی راہ میں روڑے رٹکانے والے اور اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہیں، اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ ان کا زور ختم ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سارا زور ختم ہو جائے گا، اہل ایمان رہیں گے، ان کا غلبہ رہے گا، تو جہاد ختم ہو جائے گا اس وقت۔ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ،
یہ اللہ نے جو جہاد کا حکم دیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں دیکھو جہاد کے بغیر یہ ہم ان کافروں کی، منکروں کی، دین کے اور نبی کے دشمنوں کی منڈی مروڑ دیتے، سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ختم کر دیتے، اور کیا بھی اللہ تعالیٰ نے۔ قوم عاد کو ہوا کا طوفان بھیج کر ختم کر دیا، قوم سمود کو زلزلے کے ساتھ ختم کر دیا، قوم فرعون اور قوم نوح کو پانی کے طوفان میں غرق کر دیا، پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اسی طرح اور قوموں پر پتھر برسائے، قوم لوط پر، اس طرح ان کو بھی ختم کر سکتا تھا کسی آسمانی آفت کے ذریعے سے، زمینی آفت کے ذریعے سے، لیکن نہیں، ہم نے جہاد کے ذریعے سے ختم کرنا چاہا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، کیوں؟ ہم ایک دوسرے کے ذریعے سے تم کو آزمائیں، جہاد کے ذریعے سے تمہیں بھی آزمایا جا رہا ہے، اہل ایمان کو بھی، کافروں کو بھی۔ اہل ایمان کو اس طور پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری راہ میں جان اور مال قربان کر دینے کے لیے کون تیار ہے، اور ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے جہاد کے ذریعے۔ دیکھو بدر میں مارے گئے، پھر بھی چھوڑ دیے گئے ہو، آئندہ پھر اسی طریقے پر چلو گے تو آئندہ بالکل ختم کر دیے جاؤ گے۔ آ جاؤ، دین حق یہ ہے، اللہ کی مدد اس طرف ہے، اس پارٹی کی طرف ہے، اس گروہ کی طرف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ کی طرف، ادھر آ جاؤ۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اوپر آیا تھا جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، اور یہاں جو شہید کر دیے گئے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ شہید کر دیے گئے ہیں، قطرہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے مغفرت کر دی جاتی ہے، بخشش کر دی جاتی ہے، اور جنت کے ان کے لیے فیصلے ہیں۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے سے نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ جب تک دشمنوں کا غلبہ ہوگا، کفر کا غلبہ ہوگا، باطل کا غلبہ ہوگا، وہ اسلام کی سچائی کو سامنے نہیں آنے دیں گے، پروپیگنڈے کریں گے، اسلام کے راستے کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کیا نہیں کیا، آج ساری طاقتیں اسلام کے خلاف لگی ہوئی ہے۔ آج سے تقریباً اس وقت تو خلافت اسلامیہ یعنی ترکی خلافت اوٹومن جو خلاف ہے وہ قائم تھی، اس وقت ایک بڑے عالم گزرے ہیں امیر شکیب ارسلان، انہوں نے کتاب لکھی تھی حاضر العالم الاسلامی، آج بھی موجود ہے کتب خانوں میں مدرسوں کے۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس زمانے تک، اب تو بہت زیادہ بڑھ گیا معاملہ، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ پمفلیٹ کتابیں صرف اسلام کے خلاف لکھی تھی، اور آج تو کتابوں کے علاوہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، پرنٹ میڈیا آ گیا ہے، لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے چینل کھولے ہوئے ہیں، اور دن رات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو رہا پروپیگنڈا، اور اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا تھا ان کے اعمال کو اللہ ضائع کر دے گا، اسکیموں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، جتنا پروپیگنڈا کریں گے اللہ دین کو غالب کرے گا، اور جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں، جہاد جو کر رہے ہیں، اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح راستے پہ لے آئے گا۔ اس لیے کہ کفر کا زور جیسے جیسے ٹوٹے گا، سچائی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، پریشر ختم ہوگا لوگوں سے، پھر بالکل معتدل ہو کر وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسلام کو مانیں گے، اور پھر یہ کہ یصلح بالہم، اللہ لوگوں کے حال کو بھی درست کر دے گا۔ آج اسلامی حکومت، واقعی اسلامی حکومت، مسلم نام کی حکومت ہی نہیں، واقعی اسلامی حکومت ہوتی نا، یہ جو غربت کا مسئلہ ہے، یہ غربت کیوں بڑھ رہی ہے؟ غربت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ سودی کاروبار بڑھ رہے ہیں، اور ان کی بنیاد بینکیں ہیں، اور بینک جو ہیں وہ سود کے لالچ کے جو سب سے زیادہ لوگ ہیں وہ یہودی ہیں، ان کے قبضے میں۔ تو دنیا میں بڑے کتنے دعوے کر دیے جائیں کہ ہم غربت کو ختم کریں گے، غربت ختم نہیں ہو سکتی ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بینکوں کے ذریعے سے مالداروں کو اور زیادہ مالدار کیا جا رہا ہے، اور غریبوں کو اور غربت میں ڈھکیلا جا رہا ہے انٹرسٹ کے ذریعے سے۔ جب تک انٹرسٹ کا یہ سسٹم رہے گا کاروباروں کے اندر اور دنیا کے اندر، غربت نہیں ختم ہو سکتی ہے، غربت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے بالمقابل اسلامی طرز ہے، اور اسلامی طرز ہے، آپ دیکھیے زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے؟
انٹرسٹ میں غریبوں کا پیسہ مالداروں کے پاس جا رہا ہے. ہم جو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بچوں کے شادی وغیرہ کے لیے اور تھوڑا فیوچر اچھا بنانے کے لیے بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں نا، وہ ہزار کروڑ کی شکل میں، وہ کوئی نہرو لے جا رہا ہے، کوئی مودی لے کے جا رہا ہے، کوئی کون لے کے جا رہا ہے، بھاگ کے عیش کر رہا، مزہ کر رہا، وہی تو لے کے جا رہے ہیں جن کے اب پیسوں کی کمی نہیں. لسٹ میں آتا ہے جو بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہندوستان میں، 10 آپ لسٹ نکال لیجئے، وہ سب حکومتوں کے مقروض ہیں. تو حکومتوں نے پیسہ کہاں سے دیا؟ جو ہمارا پیسہ جمع ہے اس میں سے دیا ہے، وہاں سے پیسہ جا رہا ہے ان کے پاس، حکومتوں کے. ہمارا ٹیکس کا پیسہ، ہمارا بینکوں کا پیسہ وہ ان کے پاس جا رہا ہے. تو ہم غریبوں کا پیسہ وہ لے کے جا رہے ہیں اور مالدار بھی بنے ہوئے ہیں. ٹاپ 10 میں نام آ رہا ہے کہ سب سے مالدار یہ ہیں اور پیسہ ہمارا. اور اسلامی جو طرز ہے وہ دیکھیے، مالداروں کا پیسہ غریبوں کے پاس آتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں. لیکن چونکہ اسلامی نظام ہے نہیں، ہر ایک اپنے طور پر زکوٰۃ نکال رہا ہے یا بیت المال بنا لیا، اس کا بھی سسٹم اچھا نہیں چلتا ہے، اور جس کو جانا چاہیے مستحق کو اس طرح نہیں ہو پاتا ہے، تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو پاتا ہے. اگر ایک مضبوط حکومت ہو اور اس کے قبضے میں سب کچھ ہو، اسلامی حکومت ہو، پھر دیکھیے غربت بھی ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہوگا. تو اللہ نے فرمایا یصلح بالہم، اللہ جہاد کے ذریعے سے ان کی حالت درست کرے گا. اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت عربوں کی کیا حالت تھی؟ کوئی منظم حکومت بھی نہیں تھی، قبیلے میں آپس میں لڑائیاں تھیں، کوئی حکومت نہیں تھی. اللہ کے نبی نے جہاد کے ذریعے سے کفر کا، شرک کا زور توڑا، اور پھر مدینے میں حکومت قائم ہوئی، اور اس کے ذریعے سے دیکھیے 36 سال کے عرصے میں آدھی دنیا پر عربوں کا سکہ چل رہا تھا، اور باقی آدھی دنیا کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. پھر آپس میں لڑائیاں واپس شروع ہو گئی تو پھر ہم کمزور ہوتے چلے گئے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو جنت میں داخل کرے گا، جس کا تعارف، جس کی پہچان اللہ تعالیٰ نے ان کو کروا دی ہے نبیوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے. اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. دیکھو اللہ ہماری مدد سے بے نیاز ہے، اس کی صفت صمد ہے. اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا ہے، خود دین پر چلنا ہے، دین کی دعوت دینا ہے، دین کی راہ میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور تمہارے قدموں کو اللہ جما دے گا. اور قدم جم گئے، حکومت مضبوط ہو گئی، خلافت قائم ہو گئی، تو پھر دشمنوں پر رعب ہوگا، اور دشمنوں پر جتنا رعب پڑے گا اتنا ہی وہ کمزور ہوں گے اور اتنا ہی وہ دین پھیلے گا. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. اللہ ان کے کاموں کو ضائع کر دے گا، اسکیموں کو فیل کر دے گا. کیوں؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے دین کو ناپسند کیا ہے، اللہ نے ان کے کاموں کو بھی بیکار کر دیا، اکارت کر دیا، ان کے کاموں پر بھی پانی پھیر دیا ہے. پھر مکے کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہوں؟ دیکھو تم سے پہلے نافرمان قوموں کا کیا انجام ہوا ہے. تم جاتے ہو رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی کے موسم میں ملک شام جاتے ہو، سردی کے موسم میں یمن جاتے ہو، کاروبار میں چلتے پھرتے ہو، قوم عاد، سمود، لوط کی بستیوں سے گزرتے ہو، ان کی قصے کہانیاں بھی تمہیں پتہ ہے. دوسری قومیں جو تباہ و برباد ہوئی ہے ان کے بارے میں بھی تمہیں پتہ ہے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وللکافرین امثالھا، اب جو موجود کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس طرح کی مثالیں اور ہیں تباہ شدہ قوموں کی. تم کیا ہو؟ آگے اگلی آیت آئے گی جو اگلے درس میں آئے گی، اس میں اللہ نے یہی فرمایا ہے تم سے پہلے بڑے بڑے 30 مار خان لوگ آئے ہیں، بڑے طاقتور، تم کو اتنی طاقت ملی ہی نہیں ہے. جب انہوں نے اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ماننے والوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہے نا، تو پھر اللہ کا کوڑا برسا ہے، اللہ نے نام و نشان مٹا دیا. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے. مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، کام بنانے والے کارساز کو کہتے ہیں، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں. غزوہ احد میں جب صحابہ شہید ہوئے، حضور کی بھی شہادت کی وہ افواہ اڑ گئی، تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا غالباً، کہا لنا العزا ولا عزا لکم،
جس طرح آج کل ہے نا جے شری رام کے نعرے لگاتے ہیں اپنے معبودوں کے، اسی طرح انہوں نے بھی عزا ان کا معبود تھا، کہا عزا کی جے ہو، ہمارا عزا ہے، ان کے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا غالباً حضرت عمر سے، عمر تم کھڑے ہو جاؤ، نعرہ لگاؤ، لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارا کام بنانے والا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، کام بنانے والا مولا کارساز ایمان والوں کا اللہ ہے، اور جب وہ کام بنانے پہ آتا ہے تو کوئی اس کام کو بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔